من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام ضلع خانیوال تحصیل میاں چنو اور ایک معروف قصبہ جھنڈیالی بنگلہ میں ہو رہی ہے۔ مجھ سے قبل جماعت کے جید اور سردار خطیب اپنے اپنے بیان فرما چکے ہیں۔ آج کی اس کانفرنس کا جو عنوان ہے وہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں دوستو، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کے اندر رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو اپنے مسلک پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت ہے، اور پاکستان میں مسلمانوں کے جتنے بھی طبقات ہیں وہ شیعہ ہیں یا سنی، اور اہل سنت والجماع کہلوانے والے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ہر کوئی نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اس کو کرنا بھی چاہیے،
کیونکہ ایک مسلمان کا سب سے قیمتی اثاثہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا اور کسی کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہتی دنیا کے لیے نبی اور رسول بنایا ہے، تمام زمانوں کے لیے، تمام جگہوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام اقوام کے لیے، تمام زبانوں کے لیے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ہے، انما ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے تمام مخلوقات کے لیے اگر کسی کو کافی، کامل و اکمل نبی اور رسول بنایا ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب اہل حدیث کی محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ کیسی ہے؟ بعض لوگ ہیں کلمہ تو نبی علیہ السلام کا پڑھتے ہیں، لیکن مذہب کی نسبت امتیوں کی طرف، بستیوں کی طرف، ہستیوں کی طرف، ثواب ان کے اپنے بنائے ہوئے، گناہ ان کے اپنے ٹھہرائے ہوئے، جس کو چاہے گستاخ کہہ دے، جس کو چاہے کافر بنا دے۔ ہم نے نبی علیہ السلام کو کیسے مانا ہے؟ ہم کہتے ہیں کلمہ بھی آپ کا ہے، نماز بھی آپ کی ہے، کلمہ بھی آپ کا ہے، عقیدہ بھی آپ کا، کلمہ بھی آپ کا، شریعت بھی آپ کی، کلمہ بھی آپ کا، اور خوشیاں اور عیدیں جو ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام والی ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، آپ صرف ہمارے کلمے کے امام نہیں، آپ شریعت کے بھی امام ہیں، ثواب کے بھی امام ہیں، زہد کے بھی امام ہیں، نمازوں کے بھی امام ہیں، جہاد کے بھی امام ہیں، سیاست کے بھی امام ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ اور کسی شعبے کا کوئی پہلو اور کسی پہلو کا کوئی زاویہ ایسا ہے ہی نہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ جس میں ہمارے پیغمبر جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رہبر کامل نہ ہو، اور آپ کے آنے کی خوشی کی بات کرنے والوں اہل حدیث نے اللہ کے نبی کو کیسا مانا ہے؟ آپ ایک دن کی خوشی کی بات کرتے ہو۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہے۔ آج کافروں کی طرف سے ہوا چل رہی ہے، فیشن ان کا، تعلیم ان کی، ڈگریاں ان کی، ثقافت ان کی، سیاست ان کی، اور پھر مذہب کے اندر بھی ہمیں ان کا طرز جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ فادرز ڈے، باپ کی محبت کا انہوں نے ایک دن مقرر کیا ہے،
ماں کی محبت کا ایک دن مقرر کیا۔ آپ کے علاقے میں نصرانی عیسائی رہتے ہیں، انہوں نے یسوع مسیح کی محبت کا ایک دن مقرر کیا جس کو بڑا دن کہا جاتا ہے، اور دیواروں پر انہوں نے لکھ رکھا ہے جشن عید میلاد یسوع مسیح۔ اور امت آج کس طرح ان کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ ہمارے پاس صوفیت ہے تو ان سے لی ہوئی، ہمارے پاس عقائد و نظریات ہے تو ان سے لیے ہوئے، ہمارے پاس خانقاہی نظام ہے ان سے لیا ہوا، ہمارے پاس شادی بیاہ کی رسمیں ہیں تو ان کی ہیں، ہمارے پاس جنازوں پر آداب اور رسوم ہیں تو ان کی ہیں۔ وضع میں تم نصارہ، تمدن میں حنوط، یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہم نے کیسے اللہ کے نبی کو مانا ہے؟ دنیا میں سب سے مشکل کام، میں علماء سے پوچھتا ہوں کئی دفعہ کہ قاری صاحب دنیا میں سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ ایک آدمی بایو پڑھتا ہے، کیمسٹری پڑھتا ہے، فزکس پڑھتا ہے، ڈبل میتھ پڑھتا ہے، کمپیوٹر سٹڈی میں وہ ماسٹر کرتا ہے، اکنامک سٹڈی جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، چاند پر چلا جاتا ہے، سائنسدان بن جاتا ہے، سیاستدان بن جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینا آج سب سے مشکل کام۔ اور میرے بھائیوں 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 1 ارب 60 کروڑ کے قریب جو ہے وہ ہماری تعداد ہے، 1.25 ارب کہہ لیں۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جن چیزوں پر نبی علیہ السلام نے سب سے زیادہ محنت کی ہے، آج وہ محنت نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج فرقوں نے اپنے نصاب بنائے، سلیبس بنایا، اپنا اسلام کا معیار بنایا، اور اللہ کے نبی نے کہا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک نبی کی سنت ہے۔ کسی نے اپنی کتاب اٹھائی ہے، کسی نے بہشتی زیور اٹھایا ہے، اور کسی نے فیضان سنت اٹھائی ہے۔ سب سے کم محنت دنیا کے اندر قرآن مجید کے ابلاغ، ترجمہ، تفہیم پر ہو رہی ہے۔ آج گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے، مسجدوں میں تلاوت نہیں ہے، قرآن کی کلاسز نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، قرآن کی تفسیر نہیں ہے۔ اور میں لوگوں کی بات نہیں کرتا، آج اہل حدیث تنظیمیں اور جماعتیں اپنی جماعتوں کا ایجنڈا اٹھائے کرتے ہیں۔ مجھے تو آج اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں قرآن نظر نہیں آ رہا، سیرت کی کتابیں نظر نہیں آ رہی۔ میں آج اپنوں سے پوچھتا ہوں تمہارے گھر میں بخاری شریف موجود ہے؟ تمہارے گھر میں بلوغ المرام موجود ہے؟ تمہارے گھر میں بیٹیوں کی تعلیم کے لیے کوئی کتاب موجود ہے؟ یہ سٹیج پر ممتاز لوگ بیٹھے ہیں، مقام مصطفیٰ کو سننے کے لیے آئے ہو۔ 99.99% اہل حدیث ممتاز گھرانوں کے اندر اپنی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کو پڑھانے کے لیے ایک چھوٹا سا پمفلٹ بھی نہیں۔ بتاؤ کس تنظیم نے مرتب کیا ہے کہ یہ سلیبس اور نصاب ہے طہارت کا، عقیدے کا، سنت کا، آداب کا، اخلاق کا، حیا کا، اس کو پڑھ کر جو ہے وہ کوئی بیٹی گھر سے بھاگ نہیں سکتی، زنا کے قریب نہیں جائے گی، بہترین بیوی اور بہترین ماں اور بہترین بیٹی ثابت ہوگی۔ پورے پاکستان کے اندر مجھے ایک پمفلٹ لا کر کے پیش کر دو کہ یہ ہم نے جماعتی نصاب اور سلیبس مقرر کیا۔ میرے بھائیوں دوستو، سنت کی جگہ پہ بدعات، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالت فی النار۔ اللہ کے نبی نے کہا
دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامنا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ سے بڑی محبت ہے، اوروں کی بات نہیں کرتا، ہم اہل حدیث اور اہل سنت نے آپ کو ماننا ہے، آپ کو اللہ کا نبی مانا، میں وہابی کہنے والا، مجھے گستاخ کہا گیا، مجھے لوگوں نے کافر کہا، انگریز کے دور کی پیداوار کہا، میری سلوار کو مذاق کیا، میری قبا، میری دستار کا مذاق اڑایا، پر رب تو گواہ ہے، نہ میں نے تیرا شریک ٹھہرایا، نہ میں تیرے پیغمبر کا میں نے کسی کو شریک ٹھہرایا ہے۔ میرے بھائیوں، آج بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کی حالت زار اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کن کو علماء سمجھا اور کن سے دین لینا شروع کیا اور اس کے مفاسد کیا ہیں۔ آج اہل حدیث اور اہل سنت کے اندر ہر تیسرا بندہ کہتا ہے بندش ہو گئی ہے، پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، ہمارے گھروں کے اندر شرک جو ہے وہ چور دروازوں سے داخل ہو چکا ہے۔ ہر دوسرا تیسرا شخص یہ کہتا ہے، اور تجھے یہ بات بھول گئی ہے، لا مانی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور تیرا عقیدہ کہا ہے وَإِذَا اسْتَعْنَتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ رزق کو تنگ کرنے والا اور کشادہ کرنے والا کون ہے؟ اب نبی علیہ السلام آپ دنیا میں آئے ہیں، آپ کے آمد کی ایک دن خوشی ہے، پورا سال نمازیں نہ پڑھو، چوریاں کرو، بجلی چوری کرو، شرابیں پیو، زنا کرو، ڈکیتیاں مارو، اور ایک دن مولوی صاحب ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہ مولوی درویش اور پیر لوگوں کا حق مال کھاتے ہیں، نذرانے لے کر ان کو جنت کی جھوٹی بشارتیں دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جو مرضی کرتے رہو، مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے۔ اور میرے بھائیوں دوستو، میں بریلوی علماء سے بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے لوگوں کو مسجدوں میں بٹھایا ہوتا، آپ ان کو مصطفیٰ کے فضائل سناتے، معجزات بتاتے، آپ ان کو مصطفیٰ کی سیرت سناتے، تو ہم بھی آپ کا حصہ ہوتے اور ہم بھی اس کی تائید کرتے۔ آپ نے زندگیوں کو سنوارنے کی بجائے کیا کہا؟ سونا آیا سج کے گلیاں بازار۔ مجھے بھی بتائیے مدینے کی کس گلی کو سجایا گیا؟ آپ نے کہا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے بھائی، اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ آج ان کے علماء بھی پریشان ہیں، ہمارے نذرانے کم ہوتے جا رہے ہیں، لوگ گلیاں اور بازاروں کو سجانے میں لگے ہوئے۔ آج ان کے علماء بھی پریشان، اور یہ پریشانی کا سبب کیا ہے؟ پاکستان میں شراب جو ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی کس مہینے میں ہوتی ہے؟ دسمبر کے مہینے میں عیسائیوں کی جب عید ہوتی ہے تب ہوتی ہے؟ نہیں، بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، پاکستان میں شراب سب سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے تو ربیع الاول کے مہینے میں ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جسم فروشی، فواحش، زنا، اختلاط، ڈھول، دمال اور جن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی دنیا میں آئے۔ شیطان لعین کیسا خبیث ہے، وَلَوْزِلَّنَّهُمْ، اللہ کے نبی نے کہا مجھے میرے رب نے بھیجا ہے گاج باج کو، ڈھول کو، ان چیزوں کو ختم کر دوں۔ انہوں نے مصطفیٰ کی آمد کے نام پر یہ ساری چیزوں کو اختیار کیا ہے۔
آج شراب سب سے زیادہ مہنگی ہے، تو اس مہینے میں مہنگی ہے جس مہینے میں ہمارا یہ نظریہ کہ نبی علیہ السلام دنیا میں آئے۔ فواحش اور جن چیزوں کو توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں اور قباحتیں آپ کو اس مہینے میں نظر آ رہی ہیں۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے گا، ہم کیسے امتی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما انا بشر، فرمایا میں بشر، عام بشر نہیں، سید البشر، افضل البشر، سید ولد آدم ولا فخر۔ اور امتی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ آپ تو نور من نور اللہ ہیں، اور جو آپ کو نور نہیں مانتا، نور من نور اللہ نہیں مانتا، وہ کافر ہے، گستاخ ہے، اس کو آنے کی خوشی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَلَا نَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ آپ نے کیا فرمایا بھائی ذرا میرے ساتھ پڑھنا حدیث، وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں، غیب دان نبی ہیں، اور آئیے آپ نے ہجرت کی ہے، مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ سے حنین گئے، مدینہ سے فتح مکہ کے لیے گئے، مدینہ سے تبوک گئے، بیویوں کی باریاں مقرر کی، صحابہ آپ کو تلاش کیا کرتے تھے، اور ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، دم پہ دم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود۔ آپ نے مقام مصطفیٰ کو کیا سمجھا ہے؟ آپ نے تو اپنے آپ کو حنفی بھی کہلوا لیا، قادری بھی کہلوا لیا، نشائی اور کلندری بھی آپ بن گئے، آپ اور اشعری اور ماتریدی بھی بن گئے۔ اہل حدیث نے آمنہ کے لال کو کیسا مانا، مقام مصطفیٰ کو کیا سمجھا؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ میرا پیر جو ہے اس کا چہرہ رسول اللہ سے ملتا ہے۔ بڑے لوگوں نے کہا اللہ کے نبی میرے گھر میں اپنا قدم لگا گئے، اور قدم جو ہے وہ کتنا 6 فٹ سے بھی بڑا ہے۔ بڑے لوگوں نے کہا رسول اللہ آپ کا مبارک ہاتھ جو ہے وہ قبر سے نکل آیا۔ بڑے لوگوں نے کہا رسول اللہ ہماری مجلس میں آ گئے ہیں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اگر اللہ کے نبی ہر جگہ تو بیویوں کی باریاں مقرر کرنے کا مطلب و معنی کیا ہے؟ پھر یہ ہجرت کا مقصد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے اس کائنات میں آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا نہیں، آپ جیسا خوبصورت کسی نے دیکھا نہیں، لیکن اہل حدیث نے مقام مصطفیٰ کو کیا سمجھا؟ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اما بعد، میرے ساتھ پڑھ، اما فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ بڑھو بھائی، فإن خیر میں سبحان اللہ والا مولوی نہیں، میں بنیادی طور پہ مدرس ہوں۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ اور دنیا میں بہترین دستور، بہترین کتاب، کانسٹیٹیوشن، آئین، ضابطہ حیات، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِيُ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہترین جو سیرت ہے، بہترین کردار ہے، بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل پرسنالٹی ہے۔ اور لوگوں آؤ ہماری دعوت میں غور کرو۔ اہل حدیث نے امت کی بیٹیوں کی عزتوں سے کبھی کھلواڑ نہیں کیا۔ ہم نے کہا حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے، اور جس کے لیے کروایا جائے اس پر بھی
پھر بولیے اس پر بھی لعنت ہے۔ اہل حدیثوں نے کبھی تعویذ فروشی نہیں کی، کبھی دانوں سے دانے ملانے کے لیے، کبھی تعویذ دھندے کے لیے آپس میں رشتوں کو نہیں لڑایا، اور اہل حدیثوں نے کبھی مردے کی کمائی نہیں کھائی، تیجے کو نہیں مانتے، ساتے کو نہیں مانتے، دسویں کو نہیں مانتے، ششمائی کو نہیں مانتے، برسی کو نہیں مانتے، جشن عید میلاد النبی کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ ان تمام اعمال پر مصطفیٰ کی مہر نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے ہر وہ عمل جس پر میری مہر نہیں ہے وہ مردود ہے۔ میں 3 سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے جو غیر اہل حدیث آج ہمیں سننے کے لیے آئے۔ آپ کو اہل حدیث کی سختی کا شکوہ ہو سکتا ہے، اہل حدیث اس کے اندر کوئی اخلاقی کوتاہی خرابی ہو سکتی ہے، انسان کوئی غسیلہ ہو سکتا ہے، کوئی لڑاکو ہو سکتا ہے، کوئی آپ کے کام نہیں آیا ہوگا، آپ کو اس کی کوئی عادت اچھی نہیں لگی ہوگی، لیکن اللہ کی قسم ہے اللہ نے جو اہل حدیث کو دین عطا کیا ہے، اہل حدیث لفظ یہ اسلام کی تعبیر ہے۔ جہاں دنیا میں کوئی شخص اہل حدیث کے عقیدہ اور منہج پر کبھی انگلی اٹھا سکتا نہیں۔ اور میں آج بڑے چھوٹے جملے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، آج کی اس مجلس میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا اگر کسی بندے کا مسلک اہل حدیث پر کوئی اعتراض ہے، جب تک قرآن کی آیت اور مصطفیٰ کی حدیث کی صورت میں آپ کے سامنے پیش نہ کروں میں کبھی اپنی یہاں سے مسلک نہیں چھوڑوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث حضرت عمر صدیق سے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، چور نہ شرابی ہوں میں، جرم یہ کہ وہابی ہوں میں۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، آج ہم کو وہابی کہا جاتا ہے، جس سبب کیا ہے؟ خانقاہوں پر نہیں جاتے، ان کی عورتیں نہیں جاتی، ہو جاؤ پوری دنیا ماں کی اولادیں لے کر آ جاؤ، ہمیں ایسی ماں نے جگہ ہے، مر تو سکتی ہے، ہم نے ایسی ماں کو جنا ہے کہ جس کو تربیت ملی ہے لم یمسسنی بشر ولن اکو بغیہ، میری ماں مر سکتی ہے، بیٹی مر سکتی ہے، لیکن رب کے سوا کسی خانقاہ پر اپنے سر کو جھکا سکتی، بیٹا لے جانے سے آ سکتی، مشکل کشائی کے لیے جا سکتی۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو تربیت دی ہے کہ یہ مصائب اور یہ بیماریوں اور یہ آزمائشیں لگانے والا بھی اللہ ہے اور ہٹانے والا بھی اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث کی دعوت پہ غور کریں، ہم نے نبی علیہ السلام کے مقام کو کیا مانا ہے؟ ہم نے مانا جائیے صبح میاں چنو بازار کے اندر چلے جائیں، مولانا ارشد عاجز صاحب تشریف فرمائیں، مولانا قاری یوسف صاحب تشریف فرمائیں، یہاں کے امائے دین خطیب صاحب سفیان صاحب وہ بھی تشریف فرمائیں، بازار میں چلے جائیں، حنفی نماز چاہیے، نماز جعفریہ چاہیے، آپ کو حنفی نماز بھی مل جائے گی، مولانا خیر محمد جلندری ملتانی حنفی عالم دین کی لکھی ہوئی، آپ کو نماز جعفریہ شیعہ علماء کی بھی مل جائے گی، اور آپ ان سے سوال کریں کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھا ہے، نماز حنفی کیوں پڑھتا ہے؟ اہل حدیث کا جرم ہے، کلمہ بھی محمد رسول اللہ کا اور نماز بھی محمد رسول اللہ کی ہے۔ اہل حدیث کا جرم کیا؟ اللہ کے نبی نے مدینہ کے در و دیوار میں 2 عیدیں دی ہیں۔ کتنی عیدیں دی ہیں؟ 2 عیدیں دی ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، اور یہ کیا کہتا ہے؟ عیدوں کی عید ہے۔
میرے بھائیوں میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آؤ کلمہ کی طرف، شریعت کی طرف، سنت کی طرف، آپ کے عقیدے کی طرف، اور میں کوئی اختلاف اور افتراق اور نفرت کی دعوت لے کر نہیں آیا۔ شیعہ دوست بھی ہوں گے، آج تمہارے گھروں پر علم لگا ہوا ہے، پنجہ لگا ہوا ہے، جھنڈا لگا ہوا ہے، شبیہ ذوالجناح ہے، مولا علی کی بات کرتے ہو، ان کی اولاد کی بات کرتے ہو، 14 معصوم کی بات کرتے ہو، 12 اماموں کی بات کرتے ہو۔ کبھی 12 اماموں میں سے کسی امام نے 10 محرم کو منایا ہو، کبھی سبیلیں لگائی ہو، کبھی حلیم بانٹی ہو، کبھی شبیہ ذوالجناح نکالی ہو؟ جاؤ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، مولا علی کی اولاد میں سے موجودہ یہ کوئی ایک عمل بھی کسی امام نے کیا ہو، ثابت کرنا تیرا کام ہے۔ ہم ثابت کرنے والے کے برابر 24 کیرٹ کا سونا تول کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں اپنے بریلوی بھائیوں سے کہتا ہوں، علی حجویری کو داتا کہنے والوں، اجمیری کو ماننے والوں، پاک پتن کی بیری کی بات کرنے والوں، سیون کی بات کرنے والوں، غازی کے دربار کی بات کرنے والوں، آؤ، بڑے بڑے صحابہ اللہ کے نبی کی زندگی میں فوت ہوئے، آپ کے بیٹے فوت ہوئے، آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی، حضرات آپ کے ایسے صحابہ کہ جن کی وفات پر اللہ کے نبی نے کہا احتز عرش الرحمن۔ اللہ کی قسم میرے تو ابھی حدیث پڑھتے رونگٹے کھڑے ہو گئے، فرمایا ساتھ رحمان کا جو عرش ہے آج وہ ہل گیا اس کی موت پر۔ مجھے بتائیے مدینہ کی کس جگہ اللہ کے نبی نے قبر کو پختہ کیا، کروایا ہو، دربار بنایا ہو، سجادہ نشین مقرر کیا ہو، دیا لگایا ہو، جھنڈے؟ اور میرے بھائیوں آؤ سیرت مصطفیٰ رسول اللہ کے نام پہ نعتیں پڑھنا، نام پہ جھوم جھوم جانا، نام پہ گلیاں سجانا، زندگیاں سجانے کے لیے مصطفیٰ ہے۔ اور نام نبی آتا ہے، نام نبی آتا ہے جھوم جاتے ہیں، اور فرمان نبی آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جھوم جاتے ہیں، اور رسول اللہ کا فرمان آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ گھوم جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے مقام مصطفیٰ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام، آپ کا عقیدہ، انبیاء کا عقیدہ، قرآن کا عقیدہ، اللہ کے نبی کی سیرت ہے۔ آج کہا جاتا ہے میں تیرا کھاما میں تیرے گیت گاما یا رسول اللہ، اور میں اس سے سوال کرتا ہوں بھولے میاں، رسول اللہ کس کا کھاتے تھے؟ اللہ کے نبی کس کا کھاتے تھے؟ خاندان نبوت کس کا کھاتا تھا؟ آج علی کے نعرے لگانے والا، اور میں نے کہا کربلا کی بات کرتے ہو، کربلا کے ظلم کی بات کرتے ہو، بتاؤ کربلا میں حسین نے علی کا نعرہ لگایا تھا یا اللہ کا نعرہ لگایا تھا؟ میرے بھائیوں مقام مصطفیٰ کو سمجھو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی علیہ السلام آپ کی زندگیوں، آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو، حصوں کو، آپ کی سنن کو، آپ کی احادیث کو اپنانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انہی کی طرح کا ایمان لاؤ گے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور آگے اپنے آپ کو حنفی کہلوانے والا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا امام صاحب اگر کوئی بندہ کسی کے بغیچے میں سے کھیت میں سے کوئی چیز اتار کر کھا لے بغیر پوچھے چرا کر، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ امام صاحب نے ہاتھ چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟
شاگرد نے حدیث سنائی کہ اگر کوئی بندہ کوئی بھوکا کوئی پیاسا کسی کے باغیچے میں سے کھیت کے لیان میں سے کوئی چیز اتار کر کھا لیتا ہے لا تقطع اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ لا تقطع فی سمار۔ اور امام ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ 3 مرتبہ کہا لا تقطع لا تقطع لا تقطع، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، نہیں کاٹا جائے گا، نہیں کاٹا جائے گا۔ اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی، میرے قول کو چھوڑ دو۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی کی حدیث ہے؟ فرمانے لگے ہاں اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ کہنے لگا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے مسلمان کے پاس آیا کہ کسی پادری کے پاس آیا؟ اس نے کہا جی مسلمان ایک امام ایک عالم کے پاس۔ فرمانے لگے وہی حق بربادی ہو جائے تیری، اور بتا مجھے زمین کا کون سا حصہ پناہ دے گا، اور میں کیسے رب کے قہر سے بچ پاؤں گا؟ نبی کی حدیث بھی سناتا ہے اور میری رائے بھی پوچھتا ہے۔ اور اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ لوگوں اپنی زندگیوں کو سجاؤ ماں باپ کے ادب کے ساتھ، اپنی زندگیوں کو سجاؤ عفت و پاک دامنی کے ساتھ، اپنی زندگیوں کو سجاؤ عبادات کے ساتھ، اپنی زندگیوں کو سجاؤ تہجد کے ساتھ، اور اپنی زندگی کو سجاؤ صدق مقال کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ۔ اپنی زندگی کو سجا دھمال کے ساتھ نہیں، اذان کے ساتھ، کہ جہاں تک تیرے منہ سے اللہ اکبر کی کبریائی جائے گی، آمنہ کے لال نے کہا پتھر ہو پتا ہو قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اور اپنی زندگیوں کو سجا رب کے ذکر کے ساتھ، پیغمبر کی سنت کے ساتھ، اور جاؤ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تم اہل حدیث سے نفرت کرتے ہو، ہماری انکٹی داڑیاں، یہ انکٹی کیوں ہیں؟ اور یہ داڑیاں لوگوں نے ان داڑیوں کی وجہ سے ہمیں مذاق کیا، اللہ تو گواہ ہے، ہم نے ان کو کیوں نہیں کٹوایا کہ آمنہ کے لال نے نہیں کٹوایا؟ لوگوں نے ہماری سلواروں کو مذاق کیا ہے، یا اللہ تو گواہ ہے، ہم نے سلواروں کو نیچے کیوں نہیں کیا کہ مصطفیٰ نے منع کیا؟ لوگوں نے ہماری باپردہ بیٹیوں کے رشتے چھوڑ دیے، ہم نے کہا مرنا تو گوارا ہے لیکن عزت کا سودا گوارا نہیں۔ ہم نے مقام مصطفیٰ کو سمجھا ہے، اور یہی دعوت لے کر عمر صدیق حاضر ہوا ہے۔ آؤ اللہ کے قرآن کی طرف، نبی کی سنت کی طرف۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔